امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا یعنی تمہاری ماں۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کرے کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ پالش مالش اور چمچہ گیری جس نے سیکھ لی اسے کسی اعلیٰ تعلیم یا ڈگری کی ضرورت نہیں۔ انسان کتے کی 10 دن خدمت کرے، کتا 10 سال نہیں بھولتا۔ انسان کی 10 سال تابعداری کرے، انسان 10 دن سے پہلے ہی بھول جاتا ہے۔ اور محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ خواہ میں دعا مانگنا خوش نصیب کی علامت ہے۔ کم ظرف ہے وہ شخص جو کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس میں عیب نکالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص روتا ہوا آیا، عرض کی یا علی رضی اللہ تعالیٰ، میرا بیٹا بہت بیمار ہو گیا ہے اور اس کا علاج بھی کہیں سے نہیں ہو رہا۔ تو مولا علی نے یہ بات سن کر فرمایا کہ تیرا بیٹا صبح خالی پیٹ پانی تو نہیں پیتا؟ کہا ہاں پیتا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا بس یہی وجہ ہے کیونکہ صبح اٹھ کے پانی پینا انسان کو ایسے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر پانی پینا ہے تو جاگنے کے 2-3 گھنٹے بعد پیو۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے، حسن ڈھل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہتا ہے۔ محبت کے قیدی پرندے دروازے کھلے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ نمک اور چینی دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن دونوں کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، اس لیے کسی پر بھروسہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ سبزیاں ہیں۔ سب سے زیادہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بری عادات کو ترک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے کا بہت شوق ہے نا تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کا جینا حرام نہ کرے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ پاک سے باتیں کرنا۔ لباس جتنا بھی قیمتی ہو مگر گھٹیا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ خواب میں اپنے آس پاس دولت دیکھو اور تمہارے ہاتھ میں پیسے ہوں تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت مند بننے والے ہو۔ چہل قدمی ہمارے جسم اور روح کے لیے بہت ضروری ہے۔ عورت کا بد اخلاق ہونا اس وقت جائز ہے جب معاملہ غیر محرم کے ساتھ ہو۔ جس شخص کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بد نصیب ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ کبھی تمہیں وضاحت دینے کا موقع نہیں دے گا کیونکہ اسے تم پر یقین ہوگا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے اگر بلا تفریق سب کے لیے کھلنے لگے تو وہ عزت دار نہیں رہتی۔ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں صرف اللہ پاک کی ذات دیتی ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہو اور اللہ پاک آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کرے۔ جس کے ساتھ چلو اسے پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی رستہ منافقت کا ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے محبت ضروری ہے مگر برداشت اور سمجھداری اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کی نگرانی نہ کریں، ان کے عیبوں کو تلاش نہ کریں، ان کے راز فاش نہ کریں، ان کی ہر وقت جاسوسی نہ کریں بلکہ اپنی ذات پر کام کریں اور اپنی عیب اور غلطیاں دور کریں۔ بانو قصیہ کہتی تھی کہ انسان کو اپنے دکھ سیلیبریٹ کرنے چاہیے، جیسے کہ منہ پر ہنسی سجا کر، اچھے سے بال بنا کر، سب سے پسندیدہ کپڑے اور پسندیدہ رنگ کا انتخاب کر کے، کوئی بکھرا ہوا نہ سمجھے کیونکہ ہمدردی زہر لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک شہد، بہترین لباس کپڑے کا تھوک ریشم؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے مت کرو کیونکہ ہر کسی کا سفر اور منزل مختلف ہوتی ہے۔ وہ مرد عورت کو کھونے سے اتنا ڈرتا ہے کہ رات کو نیند تک نہیں آتی جس مرد کو عورت نے ترسا ترسا کر محبت دی ہو۔